ہمیشہ سٹارٹنگ پوائنٹ مشکل ہوتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا، سٹارٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہر بندے کے لیے. مگر جو ٹکا رہتا ہے، جو لگا رہتا ہے، وہ بندہ کمال کر جاتا ہے. اور جو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو میرا نام محمد ناصر ہے، اور آج میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور سب سے جو پہلی بات ہے دوستو، زندگی میں اپنی زندگی کا ایک مقصد، ویژن متعین کریں. دوستو ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک پاکستان میں لوگ بغیر مقصد کے زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ مقصد کے بغیر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، مقصد کیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو انہوں نے کرنا کیا ہے، انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. اور وہ دوسروں کے گولز کو، دوسروں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اپنی زندگیاں بتا دیتے ہیں. مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا مقصد، اپنا خواب انہیں بھول جاتا ہے. اور وہ دوستو کبھی بھی انہیں پھر ملامت ہوتی ہے. آخر وہ دوسروں کے گولوں کو، دوسروں کی منزلوں پہ چل کے ان پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مگر وہ زندگی جو ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ انہوں نے کبھی بھی دیکھا نہیں ہوتا، کبھی پورا نہیں کیا ہوتا. اور دوستو سب سے جو دوسری بات ہے، اگر آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے نا، تو دوستو بڑا سوچیے. لائف بڑا سوچنے کا نام ہے دوستو. اگر آپ چھوٹا سوچتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا. ویسے بھی تو آپ اچیو کر لیتے ہیں جو چھوٹا سوچتے ہیں. اگر آپ بڑا سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہی سب سے بڑی انسان کی سانسوں کا نام ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ بڑی ہے نا، تو آپ کے خواب بڑے ہوں گے اور آپ کی منزلیں بڑی ہوں گی. دوستو پھر آپ کی اگر سوچ بڑی ہے نا، تو پھر آپ منزلوں سے، اپنے خوابوں سے کبھی بھی ان کو دیکھنے سے نہیں گھبرائیں گے. اور دوستو اگر آپ نے بڑا سوچ لیا تو دنیا دوستو باتیں کرتی ہے. آپ چھوٹا سوچو یا بڑا سوچو، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. فرق آپ کو پڑتا ہے دوستو اگر آپ چھوٹا سوچتے ہیں اور اچیو کر لیتے ہیں. اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے نا دوست. اس میں آپ کا نام تو نہیں رہے گا نا دنیا میں، باقی نہیں رہے گا. اگر آپ نے کچھ بڑا کیا ہے نا، تو دوستو وقتی طور پہ شاید آپ کا نام نہ آئے. آپ نے بڑا سوچا ہے، بڑا کیا ہے، مگر دوستو آخر میں آپ کو کریڈٹ ضرور ملے گا. کسی نہ کسی وقت آپ کو کریڈٹ ضرور ملتا ہے. کیونکہ دوستو چھوٹے چھوٹے سوچنے والے اچیو کر کے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کی خواہشوں کو پورا کر کے مر جاتے ہیں اور اپنی زندگی ویسے ہی گزار دیتے ہیں. اور دوستو تیسری بات، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، دوستو اگنور کرنا شروع کرو لوگوں کو. اگر آپ جب کامیابی کی راہ پہ چلتے ہیں نا، جو لوگ اپنی سوچ بدلتے ہیں اور کامیابی کے راستوں پہ چلنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو سٹارٹنگ میں دوستو لوگوں کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اور وہ ان تکلیفوں اور ان کامنٹس کی وجہ سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. اور یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کمال ہیں وہ لوگ جو، کچھ لوگ نا کمال ہوتے ہیں جو دنیا کے ڈر سے نا اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت زیادہ کمال کے ہوتے ہیں جو جن کے ڈر سے دنیا ان کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے. وہ اپنے فیصلوں پہ اٹل رہتے ہیں اور دنیا ان کے فیصلوں کو مان لیتی ہے. اور لائف اکثر اوقات انسان کو نا دھکوں پہ لگا کے رکھتی ہے. اور دھکا انسان کو، جب بعض اوقات ہمیں دھکوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں دھکا چاہیے، ہر انسان کو دھکا چاہیے ہوتا ہے. اگر واقعی میں دھکا آپ نے لگوانا ہے نا خود کو، دوستو یہ جو کمفرٹ زون ہے نا آپ کا، اسے چھوڑنا ہوگا. ہمارے کمفرٹ زون کو کیا کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا بستر ہوتا ہے، ہماری وہ چہرپائی ہوتی ہے جس پہ ہم نے صدیاں گزاری ہوتی ہیں، سالوں گزار دیے ہوتے ہیں. سوتے ہیں بھائی، اسی پہ کھانا آ گیا، اسی پہ ہم نے کھانا کھایا، بس جی موبائل استعمال کیا. یہ زندگی ہے ہماری. یہ کیا ہے دوستو؟ اس طرح اگر آپ موبائل استعمال کرتے ساری زندگی گزار دو گے نا، موبائل ایک ایڈکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل جو بندہ، آپ یہ ضرور دیکھیے گا اور یہ بہت بڑا سچ بھی ہے، جو بندے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں نا، ان میں فیصلے پہ ٹکا رہنا نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ان کو بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جو موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں
وہ اپنے فیصلوں پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ اسی طرح میں بھی تھا، مجھے بھی یہ ایڈکشن ہو گئی تھی موبائل کی وجہ سے۔ میں جب فیصلہ کرتا تو اس فیصلے پہ میں ٹک نہیں پاتا، میں چھوڑ دیتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد سٹارٹ کرتا تھا۔ میں مانتا ہوں، میں کبھی یونیورسٹی، کبھی اسکول، کالج لائف پہ میں نے بھی کافی بنک مارے ہیں۔ کچھ عرصہ سٹارٹ کیا، اس کے بعد کیونکہ ایڈکشن ایک طرح کی دماغی طور پہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے کی ایک ابیلٹی بندے سے چھن جاتی ہے اگر موبائل یوز کرے نا زیادہ۔ تو دوستو آپ نے نا یہ موبائل اپنی زندگی سے نا تھوڑا سا کم کر دی، کیونکہ بعض اوقات نا کامیابی کے لیے کچھ راستوں کو چننا بھی پڑتا ہے نا، تو کچھ راستوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ کامیابی کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دونوں ہوتے ایک ساتھ ہی ہیں، چلتے ایک ٹریک پہ ہیں، مگر ان ٹریک کو آپ نے فالو کرنا ہوتے سیم ٹریکس ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ایک سکون والی ٹریک ہوتی ہے اور ایک بے سکونی والی ٹریک ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سکون والی ٹریک پہ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سکون والی جو ٹریک ہے نا وہ آگے جا کے بے سکونی والی ٹریک بن جانی ہے۔ اور جو سٹارٹنگ میں بے سکونی والی ٹریک ہے، جو راستہ بے سکون ہے، جس پہ سٹارٹنگ میں آپ کو چلنے میں تکلیف ہوگی، آپ کو یہ جہاں میں کہاں آ گیا، مجھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ راستہ میرے جانے پہچانا نہیں ہے، اس پہ تو کوئی نہیں چلا کبھی بھی۔ مگر آپ اگر اس مشکل راستے کو کراس کر گئے نا تو پھر دیکھنا آپ کی لائف بدل جائے گی دوستو۔ آپ نے سٹارٹنگ میں اگر مشکل راستہ چن لیا نا، اس کے بعد آپ کی جو منزل ہوگی نا وہ آسان راستہ ہوگا، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ مگر آپ نے سٹارٹنگ میں آسانی والا راستہ، سکون والا راستہ اور آسائشوں والا راستہ چن لیا نا، تو دوستو آگے پھر آپ نے دھکے ہی کھانے ہیں۔ اور دھکے جب لگتے ہیں نا، دھکے شاید آپ کو اپنے کوئی نہ دے، اپنے بھی دیتے ہیں، تو دوستو باہر نکلو گے نا آپ کے پھر دھکے ایسے لگیں گے کہ آپ خود کو کبھی سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور دوستو ہمیشہ نا سٹارٹنگ میں بے سکون انسان ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے نا تو وہ بے سکون محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں کیوں آ گیا ہوں اس راستے پہ، یہ راستہ میرا نہیں ہے، میں اس راستے کو نہیں جانتا، مشکل ہے بھائی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ مگر جو قدرت ہے نا وہ کہتی ہے کہ انسان اگر نا اس راستے پہ، مشکل راستے پہ ٹکا رہتا ہے نا، تو وہ اس کے نا راستوں سے نا تھوڑے اگر منزلیں اس کے نا تھوڑے قریب اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی دور ہیں ویسے راستے میں، بڑے راستوں کی جو منزلیں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ہوتی مشکل ہے، مگر پھر انہیں نا کیونکہ وہ چل کے انہیں عادت سی ہو جاتی ہے ان منزلوں پہ، ان راستوں پہ، مشکل راستوں پہ، تو وہ پھر آسانی سے ان راستوں کو کراس کر لیتے ہیں۔ دوستوں ہمیشہ سٹارٹنگ پوائنٹ مشکل ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا سٹارٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہر بندے کے لیے، مگر جو ٹکا رہتا ہے، جو لگا رہتا ہے، وہ بندہ کمال کر جاتا ہے، اور جو درمیان میں چھوڑ دیتے، کوئٹ کر دیتے، بھاگ جاتے ہیں بس۔ پھر اگر آپ نے دنیا کو، یہ بات بھی ایک سچ ہے، اگر آپ نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے نا، کہ دنیا آپ کے پیچھے چلے، تو پھر پہلے جس طرح آپ مشکل راستوں پہ چلو گے نا، مختلف مشکل ٹریکس کو فالو کرو گے، تو تبھی دوستو آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا آخر میں۔ اور ایک بات دوستو، چوتھی بات دوستو، لائف میں نا اگر کوئی بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی اچیو کرنا ہے، کوئی بھی بڑا کام، چھوٹا کام کرنا ہے، کچھ بھی حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے محنت ضرور کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں بھائی بیٹھے بٹھائے چیزیں مل جائیں، ہمیں موومنٹ نہ کرنی پڑے، ہم حرکت نہ کریں اور برکت ہو جائے، دوستو یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے، حرکت کریں گے نا تو برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ برکت اصل میں آپ کی خود کی محنت ہوتی ہے، کیونکہ آپ موومنٹ دکھاتے ہو نا تو رب کی ذات کو بھی آپ پہ بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ اٹھ کے گیا، اس نے اتنی ایفرٹ کی جتنی وہ لگا سکتا تھا، اپنا آپ 100% دینا۔ میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنا 100% نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں ہماری منزلیں، ہمارے خواب پورے نہیں ہوتے۔ دوستو بعض اوقات خواب اگر پورے نہ بھی ہونا
تو ان منزلوں سے، ان راستوں سے جن پہ ہم چل کے گئے ہوتے ہیں، ان منزلوں، ان راستوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ تو آپ دوستوں اپنا راستہ چنیے، دوسروں کے راستوں پہ چھوڑو یار، چلتے رہیں گے، ان کے اپنے راستے ہیں، ان کی اپنی منزلیں، اپنی سوچ ہے، آپ اپنا راستہ چنیے اور محنت کیجیے دوستوں، کہ محنت میں برکت ہے اور حرکت میں بھی برکت ہے دوستوں۔ حرکت کریں گے تو کچھ بھی اچیو کر لیں گے، حرکت نہیں کریں گے تو برکت تو کیا، آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملنے والی۔ برکتیں تب بھی آتی ہیں جب حرکتیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ انسان موومنٹ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اس فیز سے گزرتا ہے جس کے لیے جس کو اچیو کرنے کے لیے اس فیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے ندی پار کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں ندی کے کنارے سب سے پہلے جانا پڑے گا، پھر ایک کشتی ڈھونڈنی پڑے گی۔ اگر آپ تیراکی جانتے ہیں تو شاید آپ اچھا تیراک ہیں، آپ تیراکی میں ماہر ہیں، مہارت رکھتے ہیں، تو شاید آپ دریا کو، سمندر کو، نہر کو کشتی کے بغیر بھی پار کر جائیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو چل کے جانا پڑتا ہے، حرکت میں برکت ہے، ہارڈ ورک میں بھی برکت ہے دوستو۔ آپ کی لائف محنت سے بدل سکتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی بدل جائے، مگر ہم حرکت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ آپ محنت کیجیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور لاسٹ بات جو سب سے امپورٹنٹ، دوستو آپ زندگی میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کچھ بھی اچیو کر لیں، آپ بڑے آفیسر لگ جائیں، آپ وزیر اعظم لگ جائیں، صدر لگ جائیں، آپ اپنے علاقے کا سپرنٹینڈنٹ لگ جائیں، کوئی بھی لگ جائیں، آفیسر لگ جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کامیاب تو ہو گئے، آپ نے کچھ اچیو کر لیا۔ دوستو اس کامیابی کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے جب تک آپ اس کامیابی میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے۔ دوستو کامیابی کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے نا، ہم ایک غلطی کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، کیوں بھائی میں کیوں کروں، میں تو بہت بڑا انسان بن گیا ہوں، میں تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ یہ غلط رویہ، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بڑی بڑی سیٹوں پہ آپ نے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، مگر چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، اور آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں۔ دوستو وہ لوگ کمال کے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپنگ نیچر ہوتی ہے دوستو۔ ہیلپنگ نیچر کی وجہ سے زندگی میں تو زندگی میں، مگر ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ دوستو ایک لاسٹ بات یہی ہے کہ دوستو معاشرے میں نا، آپ نے کامیابی حاصل کی، کچھ بھی حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے پے بیک کرنا ہے سوسائٹی کو، معاشرے کو اور لوگوں کو۔ دوستو اچھا آپ دے کے جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اچھائی آپ کے نام کے ساتھ لگی رہے گی۔ دوستو برائی کر کے جائیں گے تو آپ کا نام یاد تو رہے گا مگر برے لوگوں میں۔ دوستو سوسائٹی کو اچھا پے بیک کریں گے تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہوتا کوئی اچیو کر لینا۔ بعض اوقات آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آپ سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا سوچ رہے ہو نا، آپ اپنی سوچوں کو اچھا کر رہے ہو، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ معاشرے میں نیگیٹیوٹی اور لوگوں کو کرٹیسزم، تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کر دیتے ہو، کسی کو اپریشیٹ کر دیتے ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اپریشیٹ کرنا بھی دوستو بہت بڑی بات ہے آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں۔ تو آپ دوستو پے بیک کیجئے تو اچھی چیز پے بیک کیجئے۔ پے بیک کرنا مطلب کچھ دے دینا۔ اگر آپ دیتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ایک سکون سا فیلنگ آتی ہے، سکون سی، اور پھر وہ سکون آپ کی زندگی میں آپ کو مزید اپنی منزل سے، اپنے خوابوں پہ مزید خواب دیکھنے کی طرف گامزن کر دیتا ہے، اور آپ ان خوابوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھا کچھ کیا ہے نا تو آپ کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا۔ پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے نا تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر آپ نے اچھا کیا ہے۔ مگر برا کیا ہے نا دوستو، برے لوگوں کی تو ویسے ہی بھی نا کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا میں بھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کا نام خراب ہی ہوتا ہے۔ دوستو اچھا پے بیک کیجئے اور کامیاب ہو جائیے دوستو۔
کامیابی ویسے پیسے کا نام نہیں ہے دوستوں. پیسہ بھی ہو سکتا ہے کامیابی، وہ وقتی ہوتا ہے دوستوں. آپ اچھا نام چھوڑ کے جائیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے، اور اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اچھا کر کے جائیں گے نا، تو پھر دیکھیے گا آپ کو قبر میں بھی سکون ملے گا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو لوگ کامیاب کہیں گے. اوکے دوستو، میری یہ چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی ایڈوائسز اگر آپ کو اچھی لگیں دوستو، اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، پیارے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اوکے دوستو، اللہ حافظ.